ہاں، اب تم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہو۔ جب تک غریبوں کو ہٹایا نہیں جاتا، غریبی کو مٹانا ناممکن ہے۔ جب بازو پر چھوٹا سا پھوڑا نکل آئے تو علاج کی کیا ضرورت ہے؟ علاج تو ایک لمبا مرحلہ ہے۔ بازو کو جڑ سے اکاڑ کر کاٹ دو۔ جب مچھر تنگ کرنے لگے تو سپرے کرنے کی کیوں تکلیف کرتے ہو؟ ارد گرد کے تمام درختوں کو، فصلوں کو اور باغات کو آگ لگا دو۔ یہی جگہیں مچھروں کی اماج گاہیں ہوتی ہیں۔ آپ غریب لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہے۔ جھونپڑیاں بنا کے یہ پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو ہماری حیثیت کا اندازہ نہیں کہ ہماری پروٹوکول تو دیکھ کے دنیا ترستی ہے؟ کیا ان لوگوں کو یاد نہیں کہ امریکہ نے شکاگو میں غریبوں کو سپہ ہستی سے مٹا کے کتنی ترقی کی؟ اگر امریکہ شکاگو میں ذرا سی بھی سستی کا مظاہرہ کرتی تو شاید آج امریکہ سپر پاور نہ ہوتا۔ کیا یہ سماج پر بوجھ غریب اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اس کے کپڑے اور رہن سہن کا انداز ان کے شایع نشان نہیں، ان کو بھی محل چھوڑنا پڑا؟ کیا ان غریب اور لاچار لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ متحدہ ہندوستان میں برطانوی سامراج جب کچے مکانات کو گرا رہے تھے تو کسی کے پوچھنے پر ان کو جواب ملا کہ گندی بستیوں کو گرا کر وہ غربت کو مٹانا چاہتے ہیں؟ ان ناسمجھ لوگوں کو تاریخ نے سب کچھ بتایا ہے، لیکن پھر بھی یہ سمجھ نہیں پاتے۔ کچے مکانات کو گرانا یا جھونپڑیوں کو زمین بوس کرنا اصل میں غربت کا خاتمہ ہے۔ کالے کوے اگر جینا حرام کریں تو ان کو مارنا ضروری نہیں، ان کے گھونسلوں کو گرا دو تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے۔ ان ناسمجھ لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے پیارے وطن کی ترقی جمود کا شکار ہے۔ اگر یہ غریب لوگ راستے میں حائل نہ ہوتے تو سنٹرل ایشیا کے لیے لاکھوں کنٹینرز اسی راستے جایا کرتے۔ ہماری تمام تر بین الاقوامی تجارتی رابطے ان غریب لوگوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہیں۔ کسی نے کیا غلط کہا ہے کہ اگر کسی ملک کی ترقی کے بارے میں جاننا ہے تو وہاں کے عوام سے پوچھو۔ میں کہتا ہوں پاکستان کی ترقی کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں کے خواص اور اہل اقتدار سے پوچھو کہ وہ کتنے خوشحال اور سکون سے ہیں۔ ترقی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ ترقی وہ ہے جو نظر آئے۔ ترقی نام ہے اونچے اونچے محلات کا، نہ کہ عوام کی خوشحالی کا۔ ترقی نام ہے اورنج، بلو اور گرین ٹرین چلانے کا، نہ کہ غریبوں کو بسانے کا۔ رزق کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے، ہم نے نہیں۔ ترقی نام ہے مزدوروں کے خون پسینے سے بنائے ہوئے عمارات کا اور ان پر لگائی گئی تختیوں کا، نہ کہ مساوات اور انصاف فراہم کرنے کا۔ ترقی نام ہے جون، جولائی، اگست میں ڈبل 3 فیس سوٹ پہننے کا، نہ کہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو ختم کرنے کا۔ ترقی نام ہے بلٹ پروف اور شاندار لمبی لمبی گاڑیوں میں گھومنے کا، نہ کہ خستہ حال سڑکوں کی بحالی کا۔ ترقی نام ہے خواص کی خوشحالی کا، نہ کہ بے کسوں، لاچاروں اور غریبوں کی اسودحالی کا۔ واہ کتنا دلکش نظارہ ہوگا! ہاتھیان بازار میں جہاں پر بدنما جھونپڑیاں تھیں، وہاں پر کچھ عرصہ بعد خوبصورت پھول نظر آئیں گے۔ سڑک کشادہ ہوگی، پھر تمام کنٹینرز آسانی کے ساتھ سنٹرل ایشین ممالک کا سفر جاری رکھیں گے اور ترقی کی منزلیں طے ہوتی رہیں گی، کیونکہ رکاوٹیں دور کی گئیں جن پر خلائی مخلوق نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک غاصبانہ قبضہ کیا تھا۔ واہ جی، دل خوش ہوا حکومتی مشینری دیکھ کر۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ حکومتی مشینری بے جان ہے، آج پتہ چلا کہ غربت ختم کرنے میں تو بری طرح حکومتی مشینری ناکام رہی، لیکن غریب کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں۔ میں داد دیتا ہوں اس طرح اقدام کو تاکہ پوری دنیا کو اور خصوصاً ہندوستان کو پتہ چل سکے کہ ہماری حکومتی مشینری کی کتنی طاقت ہے۔ اہل اقتدار
اگر عالیشان اور پرکشش زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، کیونکہ وہ نیا پاکستان بنانے کے لیے وہ تمام مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں جس کے قریب بھی کبھی کسی نے جانے کی کوشش نہیں کی۔ نئے پاکستان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس کچے گھروں میں رہ کر اور جھونپڑیوں میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کریں کہ وہ بھی پاکستانی ہے۔ نیا پاکستان تب بنے گا جب بھوک اور افلاس سے یہ سماج پر بوجھ کہیں دور جا کر بسیرا اختیار نہ کرے۔ یہ غریب اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ غربت کی زندگی کتنی عذاب ہوتی ہے، اس لیے ان کو اس عذاب سے آزاد کرنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے پڑیں گے، جس میں سر فہرست مہنگائی ہوگی۔ میں داد دیتا ہوں کہ سال میں 4-5 مرتبہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو کر بوتل سے نکل آتا ہے۔ یہ کریڈٹ بھی نئے پاکستان کو جاتا ہے، ورنہ یہ بیچارہ جن تو کچھ عرصہ پہلے کئی سال تک غائب رہتا۔ ان غریبوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہمارے ملک میں سرکاری املاک کی امانت سے بڑھ کر حفاظت کی جاتی ہے، لیکن یہ ناسمجھ غریب سرکاری املاک پر قبضہ جما کر ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری نوکرشاہی، سیاستدان اور اہل اقتدار سرکاری املاک کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر رہے ہیں۔ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر قومی خزانہ اور سرکاری املاک کو محفوظ رکھنے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تجاوزات ہٹانے میں پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وطن عزیز میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں غیر قانونی سرگرمی نظر نہیں آتی، ماں سوائے ریڑیاں لگانے والوں کے اور جھونپڑیاں بسانے والوں کے۔ سلام پاکستان، تل دی بھی ودان پاکستان، سلام پاکستان، تل دی بھی ودان پاکستان، اللہ دی نکڑی چشی زمون پشان پاکستان۔ زمون فریاد تا تا مذاق کاری، لکه صحرا کې چې سراب ښکاري، مونږ د مضبوطو ارادو یو غړي، تا ته خپل ځان کې زمون ځان ښکاري، مونږ همیشه د تنقیسونو پرخ، ما ته دا ټول خلق د سود او د زیان ښکاري، که چېرته بدې هواګانې مشکلات راشي، قربان کړي مونږ لکه اوبو کې چې کبان ښکاري، ستا د ګمان ستا د شکونو زه ملګری نه یم، ما ته خپل ځان او خپل ضمیر کې ځان ودان ښکاري، ما ته خپل ځان او خپل ضمیر کې ځان ودان ښکاري۔ سلام پاکستان، سلام پاکستان۔